السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 223، 224 اور 225 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ ہمیں اس پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سو جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ ازواج کے سلسلے میں بیوی کی صحیح حیثیت واضح کر دی ہے، یعنی یہ کہ بیوی مرد کی کھیتی ہے اور جس طرح کسان اپنی کھیتی کو اپنی بہت بڑی دولت سمجھ کر عزیز رکھتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے پیداوار حاصل کرتا ہے، اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی اپنی عزیز ترین دولت سمجھے، اس کی مناسب نگرانی کرے اور اس سے اولاد حاصل کرے۔ گویا ثابت ہوا کہ اسلام کے نزدیک ہم بستری کا اصل مقصد حصول اولاد ہی ہے۔ گویا اگر اس کے دوسرے پہلو یعنی طلب لذت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا، اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ضبط تولید طبی امر نہیں، کیونکہ کون ایسا احمق انسان ہوگا جو بیج تو بوئے لیکن فصل نہ چاہے، پودا اگنے سے پہلے ہی اسے اکھاڑ پھینکے۔ پھر یہ امر بھی روشن ہو جاتا ہے کہ جس طرح کسان اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کے لیے دعا کرتا ہے، فصل کے پھلنے پھولنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، اسی طرح شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد لینے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے واسطے آگے کی تدبیر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا۔ پچھلے سبق میں مرد عورت کے تعلقات بیان کیے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ ان کی جنسی ملاپ کا اصل مقصد اولاد اور نسل ہے۔ اب آیت کی اس حصے میں تاکید کے طور پر یہ یاد دہانی کرا دی گئی ہے کہ آئندہ کے لیے اپنے حق میں کچھ کرتے رہو اور اس عین لذت کے مشغلوں کے وقت بھی بالکل لذت پرستی میں غرق نہ ہو جاؤ، بلکہ اپنی لذتوں کو بھی اطاعت اور عبادت بنا لو، اور یہ اسی طرح بنایا جا سکتا ہے کہ تم ہر کام کرتے وقت اس کا انجام بہتر بنانے کی فکر کرو۔ تقویٰ کی تاکید قرآن مجید نے بار بار کی ہے کہ انسان ہر حال میں، زندگی کی ہر حالت میں، اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا کھاتا پیتا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، افراد و تفرید سے بچ کر سیدھی راہ پر چلتا رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو نیک جزا کی خوشخبری سنا دے، جن کے اوصاف یہ ہیں۔ تو قدموا لانفسکم سامنے رکھتے ہوئے مومن کو آئندہ کی فکر ہوتی ہے، وہ لذت و شہوت کا مطلب نہیں بناتا، بلکہ انجام کار اور بہتر نتائج کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اتقوا اللہ کا حکم بار بار سنانے سے مدعو یہی ہے کہ مسلمان خدا خوفی اور پرہیزگاری کے اندر ایک مثالی انسان بن جائے، دنیا اسے دے کر رشک کرے، ملاقو تم اسے ملنے والے ہو۔ عین جنسی مسائل کے ذکر میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ آخر تمہیں اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، خبردار کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جیسے اس دن شرمساری ہو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ مت بناؤ کہ نیک سلوک کرنے اور پرہیزگاری اور لوگوں میں اصلاح کرانے سے بچ جاؤ، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ بعض لوگ کسی سے ناراض ہو جاتے تو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ بیٹھتے تھے کہ نہ اس کے پاس جائیں گے اور نہ اس سے بولیں گے، اور نہ اسے اور اس سے لڑنے والوں کے درمیان صلح صفائی کرائیں گے، یہاں تک کہ قریبی رشتہ داروں میں بھی اس قسم کی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ قسمیں بہت سے نیک کام چھوڑ دینے کا بہانہ بن جاتی ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ ان کاموں کو کیوں کرنا چھوڑ دیا،
تو یہی بہانہ پیش کر دیتے ہیں کہ ہم تو اس کام کی قسم کھا چکے ہیں۔ نیک کاموں کو چھوڑ دینا تو ویسے ہی برا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بزرگ و برتر نام لے کر نیک کاموں سے بچنے کی صورت پیدا کی جائے۔ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، اور اگر کسی نے قسم کھا بھی لی ہو تو اس کا توڑنا اور کفارہ ادا کر دینا کافی ہے۔ علماء نے بے ضرورت اور کثرت سے قسمیں کھاتے رہنے کو یوں بھی ناپسند کیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بے توقیری ہوتی ہے، اور برے کاموں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا تو اور بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک اور عظمت و جلال والا ہے، اس کا نام بھی بڑی شان اور بزرگی والا ہے۔ اس قدر اونچے اور عالی نام کو برے کاموں پر گواہ بنانا نہایت برا ہے، پھر اس کے نام کو نیک کام کے نہ کرنے کے لیے عذر بنائے رکھنا اور بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک کام سے نہیں روکتا، اس لیے یہ عذر بالکل بے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ایسے کاموں کے لیے ہرگز نہ کھانی چاہیے، اور اگر غلطی سے کوئی کھا رکھی ہے تو اسے توڑ کر کفارہ دے دینا چاہیے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اور اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری بیہودہ قسموں میں، لیکن تمہیں پکڑتا ہے جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، اور اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے۔ پہلی آیت میں ذکر ہو رہا تھا کہ نیک سلوک، نیک کاری، پرہیزگاری اور صلح صفائی کے کام اللہ کے نام کے غلط قسموں کا بہانہ بنا کر ترک نہ کرو۔ ایسی قسمیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مثلا کوئی کہے اللہ کی قسم آئندہ مسجد میں نماز نہ پڑھوں گا، یہ غلط قسم ہے، کیونکہ اللہ تو مسجد میں نماز ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ شخص خود اللہ کا نام اس کے کام سے باز رہنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ قسم وہ معتبر ہے جو دل سے کھائی جائے، یہ نہیں کہ عادت کے طور پر یا جھوٹ موٹ غلط سلط قسم کھا لی اور ڈٹ گئے۔ بیہودہ قسمیں قابل مواخذہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ انہیں توڑ کر کفارہ ادا کر دینا چاہیے، اور ایسی لغویات سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اسلام ایسے ہلکے اور چھچورے پن کو پسند نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔